بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاپان، 6 اگست 1945 کی ایک خوبصورت صبح۔ لوگ جلدی جلدی اپنے کاموں کی طرف جا رہے تھے۔ چھوٹے بچے اپنے سکول جا رہے تھے۔ کئی لوگ اپنی دکانیں اور بزنسز اوپن کر رہے تھے۔ صبح 8:15 پر چند سکول کے بچوں نے آسمان پر بہت اوپر ایک جہاز کو اڑتے دیکھا۔ کیونکہ یہ دوسری جنگ عظیم کے دن تھے تو جہازوں کا آنا جانا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جہاز اپنے اندر ایک قیامت لیے اڑ رہا ہے۔ یہ ایک امریکن B-29 بامبر تھا۔ اس جہاز نے ایک مقررہ مقام پر پہنچ کر ایک بم نیچے کی طرف پھینکا اور پوری رفتار سے مخالف سمت میں اڑنا شروع کر دیا، جیسے اس کو اس علاقے سے دور جانے کی بہت جلدی ہو۔ وہ بم تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ تقریباً 45 سے 50 سیکنڈز تک یہ بم نیچے کی طرف گرتا گیا۔ زمین بہت تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ جب زمین صرف 700 میٹر دور رہ گئی تو اس کے اندر موجود فائرنگ میکینزم آن ہو گیا۔ ایک یورینیم بلٹ نے یورینیم بیرل میں جا کر نیوکلیئر چین ری ایکشن کو سٹارٹ کر دیا۔ یہ بم زمین سے صرف 600 میٹر اوپر ہی پھٹ گیا اور ایک بہت شدید اور زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کی روشنی اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے سورج زمین پر اتر آیا ہو۔ یہ جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرنے والا دنیا کا پہلا ایٹم بم تھا۔ اس کا وزن 900 پاؤنڈ تھا اور اس کا کوڈ نیم تھا لٹل بوائے۔ اس کا دھماکہ 15,000 ٹن TNT بم کے دھماکے کے برابر تھا۔ جس آبادی پر یہ استعمال کیا گیا اس میں 2,45,000 عام شہری اور 43,000 فوجی تھے۔ یہ بم اتنا مہلک تھا کہ 80,000 کے قریب لوگ ایک لمحے میں ہی ہلاک ہو گئے۔ کئی لوگ جو دھماکے والی جگہ کے بہت قریب تھے ویپورائز یعنی ہوا میں تحلیل ہو گئے، جیسے ان کا کبھی نام و نشان ہی نہ تھا۔ ان کے صرف سائے ہی زمین پر رہ گئے۔ ان سایوں کو ہیروشیما شیڈوز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس خطرناک دھماکے میں تقریباً 76,000 عمارتیں بالکل تباہ ہو گئیں۔ کچھ لوگ تو اتنی بری طرح جل گئے تھے کہ ان کی کھالیں پگھل کر ان کے جسم سے ایسے لٹک گئیں جیسے جلے ہوئے کپڑے۔ ہزاروں لوگ خون کی الٹیاں کرتے ہوئے مرے۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی اور دھواں ہی دھواں تھا۔ کسی کو کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں جانا ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا، مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ شدید جھلس جانے اور اٹامک ریڈیشنز کی وجہ سے ہونے والے کینسر نے مزید 2 لاکھ افراد کی جان لے لی اور یہ سلسلہ قریباً 5 سال تک جاری رہا۔ کتنے ہی لوگوں کو جب زخم آتا تو لاکھ کوشش کے باوجود ان کی بلیڈنگ رکتی ہی نہیں تھی۔ لوگ تڑپ تڑپ کر بہت برے حال میں مر رہے تھے۔ ریڈیشن سے متاثرہ لوگوں کے جسم گلنا سڑنا شروع ہو گئے تھے۔ کئی لوگوں کے تو بال بہت تیزی سے گرنا شروع ہو گئے۔ ان کے بال مٹھیاں بھر بھر کے گر رہے تھے۔ جو دھماکے کی جگہ کے جتنا قریب تھا اتنا ہی بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ امریکہ نے یہ حملہ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے پرل ہاربر پر اٹیک کے بدلے کے طور پر کیا۔ جاپانی فضائیہ نے پرل ہاربر میں موجود امریکی جنگی بیڑوں پر تباہ کن حملہ کیا تھا، جس میں امریکہ کے 4 بیٹل شپ اور تقریباً 200 فائٹر پلینز تباہ ہوئے اور 2500 فوجی بھی ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ نے پہلا ایٹم بم ہیروشیما اور دوسرا ناگاساکی پر گرایا تھا۔ ناگاساکی پر گرایا جانے والا ایٹم بم پلوٹونیم بیسڈ تھا، جس کا کوڈ نیم فیٹ مین تھا، اور اس دوسرے دھماکے میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے، جن میں صرف 9,000 فوجی تھے۔ ان 2 دھماکوں کے بعد جاپان کے شہنشاہ ہیروہوٹو نے غیر مشروط سرنڈر کر دیا۔
آج بھی بچ جانے والے لوگ ان واقعات کے بارے میں بتاتے ہوئے رو پڑتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا المناک حادثہ نہ ہو۔ ہم لوگ اپنی نجی محفلوں، ڈیبیٹس اور ڈسکشن میں ایٹمی جنگ کا ذکر بڑی آسانی اور بے فکری سے کر دیتے ہیں، اس بات کی ریئلائزیشن کیے بغیر کہ یہ جنگ کتنی ہولناک اور تباہ کن ہو سکتی ہے۔ 75 سال پہلے جب پہلا ایٹم بم استعمال کیا گیا تو 3 سے 4 لاکھ لوگ اس کا نشانہ بنے اور ریڈیشن کے اثرات سال ہا سال رہے۔ اب جب ٹیکنالوجی بے تحاشا ترقی کر چکی ہے، ریسرچ کے مطابق آج کل کے ایٹم بم کی تباہی ہیروشیما اور ناگاساکی میں استعمال ہونے والے ایٹامک بم سے 3000 گنا زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہو سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی نے ایکسٹریمزم اور جنونیت میں یہ بم استعمال کر دیے تو دنیا میں کتنی بڑی تباہی مچ سکتی ہے، اور اگر ایسی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ کسی بھی طرح ایک قیامت سے کم نہ ہوگی۔ آج بھی ہیروشیما پیس میموریل پارک میں ایک شعلہ 1964 سے لے کر اب تک مسلسل جلایا جا رہا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو ہیروشیما اور ناگاساکی پر گزری یہ قیامت یاد رہے اور دوبارہ ان مہلک ہتھیاروں کا استعمال کبھی نہ کیا جائے۔ ایسے ہولناک واقعات کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ جیسے انسان کا سب سے بڑا دشمن شاید انسان ہی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل ہمبل کلکس کو ضرور سبسکرائب کریں اور آئندہ بھی ایسی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع کے لیے بیل آئیکن دبا کر آل کی آپشن سلیکٹ کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔